الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب مالکی کے بارے میں جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا آخری سبق پڑھنا ہے. آخری سبق ہمارا تھا مذہب مالکی کے اطوار اور مراحل، یعنی مذہب مالکی کون کون سے مراحل پہ گزر کے آج تک آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے مذہب مالکی. اور اسی طرح مذہب مالکی کے جو مشہور مدارس تھے، مشہور مدارس مذہب مالکی کے، یہ ہم نے پڑھنے انشاءاللہ. اچھا، مذہب مالکی جو ہے یہ 3 مراحل پہ گزرا ہے، 3 مرحلوں پہ. پہلا مرحلہ جو ہے اس کا مرحلۃ النشأۃ والتکوین. پہلا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں مذہب مالکی وجود میں آیا اور مستقل ایک مذہب بننے لگا. اچھا، دوسرا مرحلہ مرحلۃ التطور. مذہب مالکی نے جب ترقی شروع کی اور منتشر اور پھیلنا شروع کیا، مذہب مالکی نے منتشر ہوا لوگوں کے درمیان، مذہب مالکی پھیل گیا پورے دنیا میں. تیسرے نمبر میں مرحلۃ الاستقرار. جب مذہب مالکی اپنی حالت میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا، اب اس کے بعد جو ہے ترقی ختم ہو گئی، اپنی حالت میں برقرار رہا. اچھا، پہلا مرحلہ جو ہے مرحلۃ النشأۃ والتکوین، یہ شروع ہوتا ہے 110 ہجری سے لے کے، یعنی اس سال، اس دن سے لے کے جس دن امام مالک رحمہ اللہ پڑھانے کے لیے مسند پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، اس وقت سے شروع ہوتا ہے. کب تک؟ 300 ہجری تک. ہم نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، مذہب حنفی، یہ کب سے شروع ہو گیا؟ پہلا مرحلہ حماد بن ابی سلیمان کے فوت ہونے کے بعد، یعنی 120 ہجری کے بعد. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا جو ہے یہ 110 کے بعد شروع ہوا ہے، 110 ہجری کے بعد. 110 ہجری میں امام مالک کتنے سال کے تھے؟ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے. 18 سال بنتے ہیں، 17-18 سال. تو امام مالک اتنے عمر کے تھے، 17-18 سال کے، کہ وہ نافع کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، نافع کے حلقے میں. لیکن نافع نے اجازت دی اور وہ اٹھ کے دوسرے جگہ پہ، دوسرے کونے میں، مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو پڑھانے لگے. لیکن اس وقت 110 ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ اتنے مشہور نہیں تھے، بعد میں مشہور ہوئے. اچھا، یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ، اس میں اس کا میزہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس پہلے مرحلے میں مذہب مالکی میں لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے تمیزت بجمع الروایات والسماعات عن مالک. امام مالک سے جو روایات تھی وہ جمع کرنے لگے علماء، امام مالک کے اقوال جمع کرنے لگے امام مالک کے شاگرد. اچھا، اس کے بعد وترتیبها وتدوینها فی مصنفات معتمدہ، اور امام مالک کے اقوال کو جمع کر کے کتابوں میں لکھنا شروع کیا علماء نے. اور اس مرحلے میں 4 مشہور کتابیں وجود میں آئیں. کون کون سی کتابیں ہیں؟ ہاں، امہات اربعہ جس کو کہا جاتا ہے، کل ہم پڑھ چکے ہیں. مدونہ، الواضحہ، المدونہ الواضحہ، الموازیہ، ہاں، نہیں، مختصر الخلیل تو بعد میں دوسرے مرحلے میں. ہاں، چوتھی کتاب جو ہیں، ہم نے کہا کہ یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ امہات اربعہ ہیں. جب امہات کہا جائے تو المدونہ، الموازیہ، العتبیہ، الواضحہ، یہ 4 کتابیں اس مرحلے میں لکھی گئیں. اور اسی طرح جو ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
اسی طرح جو ہے یہ المبسوط بھی اسی مرحلے میں لکھی گئی. المبسوط ابو اسحاق اسماعیل ابن اسحاق القاضی، تو اسماعیل القاضی کی کتاب بھی اسی مرحلے میں لکھی گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ یہ 301 ہجری سے لے کے 600 ہجری تک ہیں. اس مرحلے میں کیا کیا گیا؟ تمیزت بتحریر و تنقیح و تلخیص و تہذیب ما ورد فی کتب مرحلۃ التکوین. مرحلۃ التکوین میں علماء نے امام مالک کے اقوال جمع کیے، امام مالک کے اقوال اور روایات اور سماعات جمع کیے. مرحلۃ التطور میں علماء نے کیا کیا؟ وہ جو جمع شدہ مسائل تھے امام مالک کے اقوال، ان کو ترتیب دیا اور ملخصات مختصر کیا. بعض نے شروحات لکھے، بعض نے اس کو مختصر کیا جو ہم نے کل پڑھے. اچھا، اور اسی طرح جو ہیں التفریع علی ما ورد فی مرحلۃ التکوین. مرحلۃ التکوین میں جو اقوال امام مالک کے نقل کیے گئے تھے، جمع کیے گئے تھے، بعد میں اس میں جو ہیں تفریعات کیے، یعنی استنباطات شروع کیے. اس مرحلے میں امام مالک کے جو اقوال تھے اس پہ تخریجات کیے. میں نے آپ کو بتایا تھا مذہب حنفی کے بارے میں جب ہم پڑھتے تھے کہ تخریجات کس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ تخریجات، مثال کے طور پہ ایک امام ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے کسی مسئلے کے بارے میں ایک حکم دیا کہ یہ کام جائز ہیں. کل اسی طرح دوسرا مسئلہ وجود میں آئے، امام مالک موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے، امام مالک فوت ہو گئے، ایک نیا مسئلہ آیا، ہم کس کے پاس جائیں؟ امام مالک کے پاس جائیں گے، لیکن وہ فوت ہوئے ہیں. اب کیا کریں ہم؟ امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں. اسی طرح مسئلہ امام مالک کے زمانے میں بھی پیدا ہوا تھا. امام مالک نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امام مالک نے کہا تھا حلال ہیں، تو آج یہ بھی حلال ہیں. ہم کہتے ہیں یہ امام مالک کا موقف ہے کہ یہ حلال ہے. اللہ کے بندے، امام مالک کے زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں. ہاں یہ چیز نہیں تھی، لیکن ہم نے تخریجات کیے. تخریجات سمجھ شریف میں آ رہا ہے کس کو کہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ الترجیح بین الروایات التي وردت عن الامام مالک. امام مالک رحمہ اللہ سے جو روایات نقل کیے گئے ان کے درمیان ترجیحات کیے علماء نے. مثلا ایک روایت ابن القاسم نے بھی نقل کی امام مالک سے، ایک روایت ابن وہب نے بھی، عبد الرحمن ابن القاسم نے، اور اسی طرح عبداللہ ابن وہب نے. ایک کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا یہ کام جائز ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. اب ہم کس کی بات مان لیں گے؟ اس مرحلے میں علماء نے جو ہیں ترجیحات بھی کیے کہ کس کا قول راجح ہوگا. اس مرحلے میں التفریع لابن الجلاب اور تہذیب المدونہ للبراذعی. اچھا ہاں، لابن الجلاب یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے مرحلۃ الاستقرار. تیسرا مرحلہ وہ آیا جس میں مذہب مالکی اپنے جگہ پہ، دیکھیں پہلے دو مراحل جو ہیں اس میں زیادات اور نواقص ہوتے رہے کہ یہ قول راجح ہے، نہیں یہ راجح ہے، لیکن اس کے بعد راجح قول کا پتہ چل گیا کہ راجح کون سا قول ہے، مرجوح قول کون سا ہے، سب کچھ چیزوں کا پتہ چل گیا. اس کے بعد کوئی راجح مرجوح نہیں تھا. اچھا، یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے 601 ہجری سے لے کے آج تک. اس میں کیا ہوا؟ تمیزت بالشروح والحواشی والتعلیقات. اس مرحلے میں اکثر حواشی اور شروح اور تعلیقات لکھے گئے. پچھلے مرحلے میں ترجیحات، اس میں ترجیحات نہیں بلکہ شروحات، یعنی غیر واضح بات کی وضاحت وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اندماج مدارس المذاہب فی بوتقۃ واحدہ. مذہب مالکی کے جتنے بھی مدارس ہیں وہ سارے اس مرحلے میں پیدا ہوئے. مرحلۃ التطور میں مذہب مالکی کے کتنے مدارس ہیں؟ 5 مدارس. یہ 5 مدارس جو ہیں یہ سارے مرحلۃ التطور میں پیدا ہوئے. پھر مرحلۃ الاستقرار میں
یہ مدارس ختم ہونے لگے، کم ہونے لگے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم ہونے کے اسباب کیا ہیں، کافی سارے اسباب ہیں. ہاں، علماء جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو پھر وہاں سے مدرسہ ختم ہو گیا. اچھا، تیسرا کام اس میں یہ ہوا، انجبت کتبا تمثل المذہب بغض النظر عن المدرسہ. ایسی کتابیں وجود میں آئیں. اس سے پہلی جو کتابیں تھیں اس مرحلے میں، مرحلۃ التطور میں، وہ مذہب مدرسے کی کتابیں تھیں. یہ عراقیوں کی کتابیں، یہ مصریوں کی کتابیں، یہ مالکیوں کے، یہ مدنیوں کے، یعنی مذہب مالکی کے اندر 5 مذاہب تھے. بعد میں یہ 5 جو ہیں مل کے ایک بن گئے. اب اس کے بعد جو مرحلۃ الاستقرار میں کتابیں آ گئی اس میں انہوں نے مدارس کو نہیں دیکھا، ایک ہی کتاب مکمل مذاہب سے لے کے. اچھا، اس کے بعد جو ہیں مذہب مالکی کے مدارس المذہب، مذہب مالکی کے 5 مدارس تھے. مدارس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ بنا کے مدرسہ بناتے، نہیں. مدرسہ کا مطلب ہاں، جہاں پہ وہ جا کے پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. اچھا، پہلا مدرسہ جو ہے مدرسۃ المدینہ، مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ تھا. مدینہ منورہ میں مدرسہ جو تھا، یہ امام مالک بھی مدینہ منورہ میں تھے، بالتالی ان کے جو شاگرد تھے مدینہ منورہ میں. ایسے کر کے اب نظر آ رہا ہے صحیح؟ اچھا، اس مدرسے میں خوبی یہ تھی کہ یہ تمیزت بالاعتماد علی السنت النبویہ، احادیث پہ ان کا مکمل اعتماد تھا، یہاں تک کہ وتقدیمها علی عمل اہل المدینہ عند الاختلاف. مذہب مالکی والے عمل اہل المدینہ کو حجت مانتے ہیں، عمل اہل المدینہ، لیکن یہ مدرسۃ اہل المدینہ والے کیا کرتے تھے؟ عمل اہل المدینہ اور سنت نبوی کے درمیان جب اختلاف آتا، تعارض آتا، تو یہ احادیث کو ترجیح دیتے عمل مدینہ پہ، عمل اہل المدینہ پہ احادیث کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس مرحلے کے بڑے علماء جو ہیں ابن الماجشون، عبد الملک ابن الماجشون، اسی طرح ابن فرحون، المغیرہ المخزومی، عثمان ابن کنانہ، اور اسی طرح جو ہیں عثمان ابن عیسیٰ، عثمان ابن کنانہ جو ہیں، یہ عثمان ابن کنانہ یہ امام مالک رحمہ اللہ جب فوت ہوئے، امام مالک کے مسند پہ یہ عثمان ابن کنانہ بیٹھے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ امام مالک کے اتنے بڑے بڑے شاگرد تھے، وہ کیوں نہیں امام مالک کی جگہ پہ نہیں بیٹھے؟ جواب کون دے گا؟ کیونکہ بڑے شاگرد کو بٹھانا ہوتا ہے اس مسند پہ، انہوں نے چھوٹے شاگرد کو کیوں بٹھایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی ہے، لیکن مین وجہ یہ ہے، ہاں، سب کا یہ تھا. امام مالک کے زندگی میں عبداللہ ابن وہب چلے گئے تھے، عبد الرحمن ابن القاسم چلے گئے تھے، تو یہ جو بڑے بڑے شاگرد تھے یہ تو چلے گئے مدینہ منورہ چھوڑ کے. بڑے بڑے جو امام مالک کے شاگرد تھے، جنہوں نے 20 سال امام مالک کی شاگردی کی، وہ پہلے ہی چلے گئے تھے امام مالک کی زندگی میں. امام مالک جب فوت ہوئے، شاگردوں میں سب سے بڑے یہی تھے، بڑے عالم یہی تھے، تو ان کو ان کے مسند پہ بٹھایا گیا. اس کے بعد جو ہیں عبداللہ ابن نافع الصائغ، یہ عثمان
ابن عیسیٰ ابن کنانہ کے مسند پہ بیٹھے. عثمان ابن عیسیٰ جب فوت ہوئے تو ان کے مسند پہ پھر عبداللہ ابن نافع الصائغ بیٹھے. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسند پہ ابو یوسف بیٹھے، یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، اس کے بعد جو ہے محمد ابن الحسن الشیبانی. اسی طرح امام مالک کے مسند پہ عثمان ابن کنانہ مدرسۃ المدینہ میں بیٹھے. ہاں، ان کے وفات کے بعد پھر جو ہے عبداللہ ابن نافع الصائغ بیٹھے، الصائغ غین کے ساتھ. اچھا، امام مالک رحمہ اللہ کے مسند پہ تو یہ بیٹھے عثمان ابن کنانہ، لیکن مدینہ منورہ کے مفتی عام امام مالک تھے، مفتی. اب فتووں میں جو ہے امام مالک کے نائب یہ بنے مغیرہ المخزومی، فتوے یہ دیتے تھے، لیکن پڑھانے کے لیے، تدریس کے لیے عثمان ابن کنانہ بیٹھے. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ المدرسۃ المصریہ. یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ المدرسۃ المصریہ، اس کا میزہ اور اس کی خوبی کیا ہے؟ تمیزت بالاعتماد علی السنت النبویہ. یہ مدرسۃ المصریہ یہ احادیث کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن مع مراعات عمل اہل المدینہ، ساتھ ساتھ عمل اہل المدینہ کو بھی توجہ دیتے تھے. یہ مدرسۃ المدینہ والے جو ہیں سنت نبوی کو مقدم سمجھتے تھے، لیکن یہ دونوں کو برابر سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق مدینہ منورہ سے باہر نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، کبار صحابہ مدینہ میں، صحابہ کی اولادیں مدینہ میں، اور حق پھر مدینہ سے باہر نکلے. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، اس دور کے بڑے، اس مدرسے کے بڑے علماء جو ہیں کون کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن القاسم، جو امام مالک کی زندگی میں وہاں گئے تھے، عبد الرحمن ابن القاسم. اور اشہب، اصبغ، الحارث ابن مسکین، جس کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہوتے ہیں حدثنا الحارث ابن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع. ابن المواز، ابن المواز، یہ الحارث ابن مسکین جو ہیں یہ امام مالک کے ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں امام مالک کو میں نے دیکھا، میں حج کرنے گیا تھا مکہ مکرمہ میں نے امام مالک کو دیکھا مینا میں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے اس خیمے کے اندر جو آدمی ہیں؟ بتایا گیا مجھے کہ یہ امام مالک ہے، لیکن میں نے کچھ پڑھا نہیں ان سے. انہوں نے شاگردی کی ابن القاسم کی. نسائی میں بھی آپ دیکھیں تو ان کی روایت جو ہیں سارے اکثر جو ہیں ابن القاسم کے ہیں. ہاں، اسی طرح جو ہیں ابن المواز، الموازیہ والے، ابن المواز. اچھا، اسی طرح جو ہیں طیب ابن کامل اللخمی، طیب ابن کامل اللخمی، سعید ابن عبداللہ المعافری، سعید ابن عبداللہ المعافری، ہاں اللخمی المعافری. عبد الرحمن ابن خالد الجمحی المعافری. عثمان ابن الحکم الجذامی، الجذامی. اچھا، اور یہ مدرسہ جو ہیں مدرسۃ المصریہ، یہ عبد الرحمن ابن القاسم، دیکھیں آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن ابن القاسم اور عبداللہ ابن وہب یہ امام مالک کے پاس آنے سے پہلے بھی بڑے علماء تھے. صحیح ہے؟ تو وہاں پہ جو ہیں لیث ابن سعد کہاں رہتے تھے؟ مصر میں. لیث ابن سعد کے شاگرد تھے یہ لوگ. صحیح ہے؟ تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے، امام مالک کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا وہاں پہ.
ابن القاسم نے. پھر جب امام مالک کے پاس آئے یہاں پہ پڑھ کے پھر واپس چلے گئے وہاں پہ. اس کے بعد اور مدرسۃ المصریہ جو ہیں، مدرسۃ المصریہ اسی کو مین مدرسہ سمجھا جاتا تھا، مدرسۃ المدینہ کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام مالک کے یہاں تھے، امام مالک کے بڑے بڑے شاگرد یہاں تھے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے امام مالک اور لیث بن سعد کے علم کو جمع کر کے وہاں پہ پھیلایا. اچھا، اس کے بعد جو ہیں المدرسۃ العراقیہ تمیزت بالمیل الی الاستدلال الاصولی. اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ اصولی استدلالات کرتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں فقہ کے ساتھ ساتھ اصول الفقہ بھی پڑھانے لگے، کیونکہ ان لوگوں پہ اصول فقہ غالب تھا. اصول الفقہ یہ تھے بھی عراق کے. اس کے بعد جو ہیں والتحلیل المنطقی، منطقی تحلیل مع التخریج والتقیید الفقہی، اور ساتھ ساتھ تخریجات فقہیہ اور تعقیدات فقہیہ بھی کرتے رہے. اس کے بڑے علماء جو ہیں قعنبی، اسماعیل القاضی، ابو بکر الابہری اور القاضی عبد الوہاب. اچھا، یہ مدرسہ جو ہے یہ بنایا کس نے، شروع کس نے کیا؟ عبد الرحمن ابن مہدی نے، عبد الرحمن ابن مہدی نے، اور عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی نے، القعنبی عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی. دیکھیں ان پہ اصول فقہ غالب تھا. وجہ کیا تھی؟ عبد الرحمن ابن مہدی نے، امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ کس کے لیے لکھی یہ کتاب؟ عبد الرحمن ابن مہدی ہی کے لیے. تو بالتالی ان کے پاس اصول الفقہ پہلے سے موجود تھے اور زیادہ. اچھا، اسی طرح ابو الحسن ابن القصار، ابو بکر الباقلانی، باقلانی، اور یہ مدرسہ جب ابو الفضل ابن عمروس، ابو الفضل ابن عمروس 452 ہجری میں فوت ہوئے. جب فوت ہوئے تو مدرسہ عراقیہ ختم ہو گیا، عراق میں مذہب مالکی کا وجود ختم ہو گیا. ابو الفضل ابن عمروس، عمروس، ابو الفضل ابن عمروس. اس کے بعد المدرسۃ المغربیہ 452 ہجری میں. المدرسۃ المغربیہ ایک مدرسہ تھا مغرب میں، مغرب العربی میں. تمیزت بالعنایت بتصحیح الروایات. انہوں نے کیا کام کیا؟ روایات جو امام مالک سے نقل ہوئے ان کے درمیان تصحیحات کیے انہوں نے، وضبطها، اور اس کو برابر کیے، وبیان وجوہ الاحتمال مع تتبع الآثار وترتیب الآثار، اور ساتھ ساتھ احادیث جو امام مالک سے نقل تھے ان کو مرتب کیا. اس کے بڑے علماء کون کون تھے؟ سحنون ابن سحنون، اسد ابن الفرات، ابن ابی زید القیروانی، اور بہلول ابن راشد، بہلول ابن راشد. اسی طرح علی ابن زیاد، عبد الرحیم ابن الاشرس، عبداللہ ابن غانم. ہاں، اصلاً جو ہے یہ مدرسہ بنایا علی ابن زیاد نے، علی ابن زیاد نے. اسد ابن الفرات
اور سحنون، یہ دونوں جو ہیں یہ ابن زیاد کے شاگرد تھے۔ اسد بن الفرات نے ایک کتاب بھی لکھی تھی الاسدیہ۔ اس کے بعد جو ہیں آخری مدرسہ المدرسۃ الاندلسیہ، المدرسۃ الاندلسیہ تمیزت بالجمع بین طریقۃ العراقیین و طریقۃ المغاربہ۔ اندلس میں جو مدرسہ تھا انہوں نے کیا طریقۃ العراقیین اور طریقۃ المغاربہ کو جمع کیا۔ اس میں کیا ہے؟ طریقۃ العراقیین میں اصولی استدلالات اور فقہی تخریجات، انہوں نے ایک یہ کام کیا۔ دوسرا کیا کام کیا؟ عنایہ بتصحیح الروایات اور تتبع الآثار وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس مدرسے کے بڑے بڑے علماء کون تھے؟ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، موطا کے جو راوی ہیں۔ اسی طرح عتبی، باجی، ابو الولید الباجی، اللخمی، ابن عبد البر، ابو عمر ابن عبد البر، یہ ان کے اندلس کے بڑے بڑے علماء تھے مذہب مالکی کے۔ اچھا، مذہب اندلس میں جو ہے پہلے اوزاعی کا مذہب مشہور تھا، مذہب الاوزاعی، مذہب الاوزاعی۔ اوزاعی کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی کے مذہب پہ تھے یہ لوگ۔ لیکن جب سے زیاد بن عبد الرحمن، جن کو شبطون کہا جاتا ہے، شبطون، شبطون، شین با طا واو نون، شبطون، ہاں، زیاد ابن عبد الرحمن شبطون، یہ جب اندلس آئے تو اس کے بعد اندلس میں مذہب مالکی پھیل گیا، مذہب مالکی وہاں پہ پھر منتشر ہوا ہے۔ اسی طرح ابن رشد الجد، ابن رشد الحفید، دونوں اس اندلس کے بڑے بڑے علماء تھے مذہب مالکی کے۔ اسی طرح ابو بکر الطرطوشی، ابو بکر الطرطوشی، یہ ابو الولید الباجی کے شاگرد تھے۔ زیاد بن عبد الرحمن شبطون، اچھا، الحفید ابن رشد الجد، ابن رشد الحفید، دادا اور پوتے دونوں بڑے علماء تھے مذہب مالکی کے۔ ابن رشد الحفید کو فیلسوف اسلامی کہا جاتا ہے، فیلسوف۔ اسی طرح قاضی عیاض، آٹھ سو 97 ہجری میں یہ مدرسہ بھی پھر ختم ہو گیا۔ اچھا، اب مالکیوں کے نزدیک ہم نے کہا کہ مذہب حنفی میں اختلاف ہو تو ہم کیسے ترجیحات کریں گے، وہ ہم نے اس دن پڑھے، یعنی تقریباً 2-3 دن پہلے۔ اچھا، مذہب مالکی میں اختلافات ہو روایات میں، پھر کیا کریں گے؟ ان کا قاعدہ جو ہے بہت مختصر ہے۔ مذہب مالکی میں کیا کرنا تھا؟ مذہب حنبلی میں، مذہب حنفی میں کس کو یاد ہے وہ؟ ہاں، اچھا، وہ جو شعر میں نے سنایا تھا آپ کو، یہ یاد کریں، پڑھو۔ نہیں، شعر۔ اچھا، پھر
ہاں پڑھو، یہ نظر آ رہا ہے؟ وها هنا ضوابط محررة غدت لدى أهل النهى مقررة في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمرا نبذ وكل فرع بالقضاء تعلق قول أبي يوسف فيه ينتقى وفي مسائل ذوي الأرحام قد افتوا بما يقوله محمد. میں نے آپ کو کہا تھا یہ زبانی یاد کرنا ہے آپ نے. اچھا، یہ تو مذہب مالکی کے مذہب حنفی کے قواعد. اب مذہب مالکی میں جب مختلف روایات ہوں تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ان کا طریقہ یہ ہے، یہ ترجیح دیتے ہیں مذہب مالکی میں سب سے پہلے مدرسہ مصریہ کے اقوال کو. مصری علماء نے جو کہا وہ راجح ہیں، مدرسۃ المصریہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ المدرسۃ المغربیہ، مغرب کے علماء نے جو کچھ کہا وہ راجح ہیں. تیسرے نمبر پہ مدرسۃ المدنیہ. چوتھے نمبر پہ مدرسۃ العراقیہ. کون سا مدرسہ رہ گیا؟ ہاں وہ تو بعد میں پھر ہاں. یہ کیوں مدرسۃ المصریہ کو تقدیم دیا گیا، سب سے آگے ہے، کیوں؟ ہاں کون تھے وہ بڑے عالم؟ عبد الرحمن ابن القاسم. مکمل عبد الرحمن ابن القاسم کی وجہ سے اس مدرسے کو ترجیح دیا گیا. اچھا، یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کوئی سوال پوچھنا ہو کسی نے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.